You are watching Poonch Live. دیکھیں میرا تو یہ فرض تھا، میں نے کل بھی کوشش کی تھی تو میں نہیں آ سکا، اجازت بھی نہیں ملی، حالات ایسے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں، سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے، میں نے بھی سنا ہے، کچھ دیکھا بھی ہے کہ 47 کی جنگ ہوئی، 65 کی ہوئی، 71 کی ہوئی، پھر 90 کے بعد حالات خراب ہوئے، لیکن جو تباہی پونچھ نے اس بار دیکھی وہ کبھی پہلے نہیں دیکھی۔ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ اس جنگ کا جو ابھی ان دو ملکوں میں ہوئی، اس کا سب سے زیادہ اثر پونچھ ڈسٹرکٹ میں ہوا، اور خاص طور پہ پونچھ شہر میں ہوا۔ قیمتی جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں، جو واپس نہیں آئیں گی، اور جن کا ہم سب کو دکھ ہے، ہر آدمی کو اس کا دکھ ہے، اور ایسے ان کے گھروں میں انسان جاتا ہے، بات کرتا ہے تو انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ بے گناہ لوگ اس طرح مارے گئے، ان کے بچے رہ گئے ہیں، بیوہ رہ گئی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا، دل اتنا دکھتا ہے۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، بات ہے کہ ان چیزوں کی مذمت کے لیے تو لفظ ہی نہیں ہے، کہ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور آپ نے گردوارے کی بات کی، مسجد کی، مندر کی، تو انسان نہیں بچے، انسان چلے گئے، اور مرنا تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ بے وقت موت ہو گئی، جس کا انسان کو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اب شکر ہے خدا کا، بہت بڑی راحت کی بات ہے جو بارڈر پہ رہنے والے لوگ ہیں جموں کشمیر میں یا انڈیا میں، کہ یہ سیز فائر شکر ہے کہ ہو گیا۔ لوگ جو مرضی ہے کہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہمارے لیے مبارک کی یہی ہے کہ یہ شکر ہے سیز فائر ہو گیا۔ ہم لوگ کم از کم اس کی وجہ سے بچ گئے جو بارڈروں پہ رہنے والے ہیں۔ دیکھیں، میں ان کو کہوں گا بھی، اور میڈیا کے ذریعے بھی، اور یہاں پونچھ کے ذی عزت لوگ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ ایل جی صاحب کو اور چیف منسٹر صاحب کو پریارٹی دینی چاہیے۔ ان کو پونچھ میں بیٹھ کے یہاں ایک دن سارے فیصلے کرنے چاہیے، تاکہ جس کا نقصان ہوا ہے، پونچھ شہر کا جو مجموعی طور پہ نقصان ہوا ہے، اس کے سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اگلے 48 گھنٹے میں ہو، جس سے لوگ مطمئن ہوں۔ اور خاص طور پر جو قیمتی جانیں چلی گئی ہیں، ہر گھر کے آدمی کو ایس آر او 43 کے تحت سب سے پہلے نوکری ملنی چاہیے، اور اچھی نوکری ملنی چاہیے۔ یہ سب سے جائز ڈیمانڈ ہے لوگوں کی، اور یہ ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی دفتری طوالت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان دووں کا سب سے پہلا اولین فرض ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، یہ سب سے اولین فرض ہے، اس کو سب سے پہلے پورا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی بارڈروں پہ جہاں جہاں کوئی مرا ہے وہاں کمپنسیشن بھی ملنا چاہیے، ایس آر او کے تحت نوکری بھی ملنی چاہیے، اور پونچھ شہر میں جہاں بھی نقصان ہوا ہے ان مکانوں کو بھی ان کا کمپنسیشن ملنا چاہیے۔ جو زخمی ہیں جموں میڈیکل کالج میں، جو پونچھ کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں ہیں، جن کا علاج لمبا چلے گا، سارا ان کا خرچ جو ہے وہ موجودہ حکومت کا فرض ہے برداشت کرنا، اور میرا بھی اس سلسلے میں جو فرض ہے میں پورے طریقے سے نبھاؤں گا۔ یہ میرا فرض ہے، میں اس کو پورا کروں گا۔ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کو، ہوم منسٹر صاحب کو یہ بارڈرز جو ہے ان کے بارے میں پتہ ہے، وہ بارڈر کی صورتحال کو جانتے ہیں، جنگ جو ہوئی اس کو بھی وہ جانتے ہیں، تو ان کا بھی پہلا فرض اولین یہی بنتا ہے سیز فائر کے بعد، کہ جو اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں وہ فراخ دلی سے ان کی امداد کریں۔ یہ ان کا بھی فرض بنتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا فرض پورا کریں گے۔ ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس میں ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ اسٹیٹ گورنمنٹ ان کو امیجیٹلی یہ جو میجرز جو ان کی لیول پہ لینے ہیں وہ لینے چاہیے، اور ساتھ ساتھ دونوں کو دلی میں بات کرنی چاہیے۔ یہ سب جو لوگ، اب خدا کرے کہ یہ سیز فائر قائم رہے، اور یقین بھی ہے کہ قائم رہے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے لے جائے۔ اگر کہیں بھی اپریہنشن ہے تو ویٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، تو اس لیے ضروری ہے اگر اس چیز کو بھی ذہن مد نظر رکھیں۔ لیکن شکر ہے خدا کا کہ سیز فائر ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔